رجب کا مہینہ ہے، اس میں بھی ہمیں برکتیں عطا فرما، اور شعبان کے مہینے میں بھی ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، اور اتنی زندگی ہمیں نصیب فرما کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کی برکات کو پا لیں اور ہماری زندگی ساتھ دے، اور ہم وہ روزے، وہ نماز، وہ تراویح، وہ عبادات جن کا مزہ اللہ نے دینا ہے وہ ہمیں محسوس ہو۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دعا یہ ہوتی تھی، اللہم احیینی اذا کانت الحیات خیرا لی۔ بڑی پیاری دعا ہے یہ کہ اللہ جب تک میرے لیے زندگی میں خیر ہے مجھے زندہ رکھ، یعنی ایسی زندگی جس کے اندر اللہ کی عبادت ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کے سامنے جھکنا ہو، یہ خوش نصیب زندگی ہے۔ فرمایا کہ ایسی زندگی میں مجھے تو زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت میں خیر ہو تو مجھے موت دے دینا۔ یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ انسان کی زندگی میں خیر، اچھے کام کرے، خیر ہی خیر ہے۔ جتنی دیر تک زندہ رہے انسان اچھے اعمال کرتا رہے، اور جب انسان کی موت میں خیر ہو تو فرمایا کہ موت آ جائے۔ موت بھی انسان کے لیے ایک رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت کی طرف جانے کا ایک سبب ہے، جنت میں جانے کا ایک سبب ہے، جنت کی بہاریں لینے کا ایک سبب ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے، بڑی ہی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ نے بہت بڑا مقام اس مہینے کو عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا مہمان ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں آئیں روزے سب نے رکھے۔ کوئی مہینے کے 3 روزے، کوئی 40 روزے، کوئی محرم کا 10 محرم کا روزہ، سب امتوں نے روزے رکھے اپنی شریعت کے مطابق۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ اس امت کو ملا، بڑے ہی برکتوں والا مہینہ اس امت کے نصیبوں میں آیا، اور اس سے پہلے یہ مہینہ کسی امت کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے چاند کے حساب سے ان کے نام بھی حدیثوں میں آتے ہیں، کوئی 29 کا، کوئی 30 کا مہینہ ہے، لیکن کسی مہینے کا ذکر قرآن میں نہیں آتا۔ جتنے بھی اللہ نے مہینے دیے 12 مہینے، یعنی رجب، شعبان، محرم، صفر، کسی مہینے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ رمضان کے لغوی معنی ہے جلا کر راکھ کر دینا، یعنی ایک چیز کو جلانا، پھر اس کو جلا کر پھر اس کی راکھ بنا دینا، بالکل چیز کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، جو لوگ اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، گویا کہ نامہ اعمال میں ان کا نام و نشان تک بھی نہیں باقی رہتا۔ یہ ایسی بابرکت مہینہ ہے، ایسی سعادتوں مہینہ ہے کہ جو بھی اس مہینے کا ادب اور احترام کرتا ہے، اللہ اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سب کے سب معاف فرما دیتے ہیں۔
پھر فرمایا کہ اس کے 29 دن ہوں یا 30 دن ہوں، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ الْجَهَنَّمِ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا دن ہو یا اس کا رات ہو۔ اس مہینے میں جتنا بھی بڑا گناہگار مجرم مسلمان جب مرے گا، فرمایا کہ اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ دے گا، بشرط کہ اس کے پاس کلمے کی دولت ہو، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے پڑھا ہو۔ ہاں اگر کلمے کے بغیر مرا، اس کے ساتھ اللہ کا کوئی حساب نہیں ہوتا، وہ جب بھی مرے جس وقت بھی مرے اللہ کے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں۔ ہاں جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جمعرات کی رات کو مرتا ہے، یعنی جمعے کی رات جو پہلی رات آتی ہے جمعے کی، کیونکہ رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے، جمعے رات کی رات کو مرے، جمعے کے دن مرے، اس کے لیے بھی اجر ہے، لیلۃ القدر کی رات کا بھی اجر ہے، شب رات کا بھی اجر ہے، عید کی راتوں کا بھی اجر ہے، ذی الحج کے جو 10 دن ہیں ان کا بھی اللہ نے اجر رکھا۔ لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر رحمت جو ہوتی ہے اس کی مثال علماء نے ایسے دی ہے کہ آج سے 1-2 دن پہلے بارش ہوئی، اس کو ہم پنجابی میں کنیاں کہتے ہیں، یعنی تھوڑی 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 ہو۔ اگر ایک دم تیز بارش ہو اس کو ہم کہتے ہیں موسلا دھار بارش۔ تو فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے اس میں، اور جو بھی ایمان والے لوگ ہیں، دل والے لوگ ہیں، نیکی والے لوگ ہیں، وہ ان برکات کو محسوس کرتے ہیں اور وہ ان کی بہاریں لیتے ہیں، اور جو غافل لوگ ہوتے ہیں، بدبخت لوگ ہوتے ہیں، وہ غفلت کے اندر ہی اس مہینے کو گزار دیتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس مہینے میں نہ سدھر سکا، یعنی جس نے اپنی زندگی کو اس مہینے میں نہ بدلا، اس مہینے میں وہ 5 وقت کی نمازیں نہ پڑھ سکا، اس مہینے میں وہ روزہ نہ رکھ سکا، اس مہینے میں وہ صدقہ خیرات نہ کر سکا، اس مہینے میں وہ اچھی چیزیں نہ کر سکا، فرمایا کہ پورا سال بھی اس کے لیے نیکی سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہ دنیا کا سب سے بدبخت آدمی ہوتا ہے جو رمضان المبارک کے روزے صحت کے ہوتے ہوئے نہیں رکھ سکتا، رمضان المبارک کا قدر ادب احترام طاقت کے ہوتے ہوئے نہیں کر سکتا، وہ دنیا کا بدبخت انسان ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے اس مہینے کا احترام کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے اس مہینے کا احترام کر لیا، گویا کہ اللہ نے اس کو پورا سال نیکی کی توفیق عطا فرما دی۔ ایک یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ نے اس امت کو بہت بڑا انعام دے کر پیش کیا، اور جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کی ایک ترتیب بناتے ہیں اور اپنے کام کاج، اپنی مصروفیات روزوں سے پہلے پوری کر لیتے ہیں، اور اپنی یعنی اگر تاجر ہیں یا جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، جن کے پاس اپنے پیسے موجود ہیں، کچھ تو غریب لوگ ہیں کہ وہ اپنی تنخواہ کا یا پیسوں کا انتظار کرتے ہیں، لیکن جن کے پاس پیسے گھر میں پڑے ہیں وہ لوگ اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنی بازاری پوری مکمل خرید و فروخت کر کے اپنے بیوی بچوں کو دے دیتے ہیں تاکہ روزوں کے مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور جو لوگ اپنی زندگی کی اس طرح کی ترتیب بنا لیتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی فائدے سے محروم نہیں ہوتے۔ ان لوگوں نے اس مہینے کے اندر زیادہ تر وقت مسجد کو دینا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو مسجد کا رواج، بیٹھنا، مسجد میں آنا جانا، اس کا رواج بہت کم ہو گیا، بلکہ ہماری تو ترتیبیں یہ بن گئی ہیں
کہ ہم ایک دروازے سے آتے ہیں اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے ہیں، لیکن موت کے بعد سوائے پچھتاوے کہ ہمارے ہاتھ میں اس وقت کچھ بھی نہیں آئے گا۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک مقام ہوتا تھا، وہ اپنی مسجد کو بڑا وقت دیتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی باوضو مسجد میں بیٹھا رہے، اللہ کے ہاں وہ ایسے ہے جیسے نماز کے اندر مشغول ہے۔ مسجد میں بیٹھنا اتنی بڑی عبادت ہے، اور فرمایا کہ جن لوگوں کا دل مسجد میں لگے گویا کہ ان کا ایمان کامل ہے، اور جن کو مسجد میں گھٹن محسوس ہو، تنگی محسوس ہو، اور ان کا دل مسجد میں نہ لگے، دل کرے جلدی جلدی چھلانگے لگا کر باہر نکل جائیں، فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی العلماء وہ پہلے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا پہلے توبہ کرتے، پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کرتے، پھر اس کے بعد پھر وہ توبہ کرتے، جتنے ان کے گناہ ہوتے وہ ان سے رجوع کرتے، کسی کے ساتھ ناراضگی ہوتی اس سے معذرت کر لیتے، معافی مانگ لیتے، کسی سے کوئی یعنی دھوکہ دیا ہوتا یا کسی سے فرار کیا ہوتا اس سے معذرت کر لیتے، کسی کا قرض دینا ہوتا اس مہینے میں وہ قرض بھی دے دیتے تھے، پیسے بھی واپس کر دیتے تھے۔ پھر اسی طرح سے یعنی ان لوگوں کی زیادہ تر توجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ لوگ اس مہینے کو قیمتی بناتے، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر حلال کی طرف زیادہ بڑھو۔ یہ بات آپ یاد رکھیں بھائیو، ہماری جیب میں آنے والا جو پیسہ ہے اس کا ہماری زندگی کے ساتھ بڑا تعلق ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہمارے گھر کے سکون کے ساتھ، ہماری زندگی کے ساتھ، ہمارے اس جسم کے سکون کے ساتھ، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری حج، ہماری کوئی چیز بھی جو ہے نا اس کا تعلق ہماری جیب میں آنے والے پیسے کے ساتھ۔ اگر وہ حلال ہے، جائز طریقے سے آیا، بھلے اربوں آ جائے، کوئی ٹینشن نہیں، مالدار ہونا گناہ نہیں ہے۔ یاد رکھے جو لوگ یہ جو ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہمارے مدرسے آباد ہیں، یہ آپ بات یاد رکھیں، یہ مالداروں کی وجہ سے۔ کئی مدرسے ایسے بھی ہیں ہمارے پاکستان میں جن کا کروڑوں روپے کا مہینے کا بجٹ ہے اور پورا ہو رہا ہے، کوئی گورنمنٹ کا تعاون نہیں۔ ہمارے چیچا وطنی میں مدرسہ جس میں ہم پڑھاتے ہیں اس کا 14-15 لاکھ روپے کا مہینے کا صرف بجٹ ہے، اور وہ پورا ہو رہا ہے بغیر کسی اپیل کے، بغیر کسی سے مانگنے کے۔ اللہ تعالیٰ خود دو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور وہ لوگ دیتے ہیں۔ تو مالدار ہونا گناہ نہیں ہے، جائز طریقے سے جتنا پیسہ آ جائے وہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن جھوٹ بول کر کمانا، دھوکہ دے کر کمانا، بہنوں کو یعنی دھوکہ دینا، بھائیوں سے دھوکہ دینا، یتیم بچوں کا حق کھانا، یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے۔ اب اگر ہمارے جیب میں حرام طریقے سے کمایا ہوا پیسہ ہے اور ہم اس پیسے سے افطاری کریں، اس پیسے سے سحری کھائیں، اس پیسے سے ان کے لیے کپڑوں کی شاپنگ کریں، اس پیسے سے لوگوں کو زکوٰۃ دیں، صدقہ دیں، نمازیں پڑھیں، واللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں تمہاری کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا کھانا حرام کا، تمہارا پہننا حرام کا، تمہارا پینا حرام کا، تمہارا گھر حرام کے پیسوں سے بنا ہوا، اور تمہارا اٹھن بیٹھن حرام کے پیسوں سے، تمہاری سواری حرام کے پیسوں سے، جب ہر چیز حرام کے پیسوں سے، پھر بھلے ساری رات عبادت کرو، جتنی مرضی لیلۃ القدر کی راتیں تسبیح نمازیں پڑھو، جتنا مرضی قرآن سناؤ، پڑھو، جو کچھ بھی کرو، اللہ کے ہاں کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی آمدنی صحیح کرو، آمدنی صحیح ہے، ہم اپنے خرچے ذرا دیکھ لیں۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں میرے بھائیوں، جب ہمارے خرچے ہمارے کنٹرول میں ہوں گے نا،
واللہ ہم حرام کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھائیں گے۔ جب میری تنخواہ، میری پیسے، میری انکم، جب جتنے پیسے ہیں ان میں رہ کر میں اپنی زندگی گزاروں گا، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ جب میں اپنے اوقات سے بڑھ کر خرچے کروں گا، جب میں اپنے آمدن سے زیادہ خرچے کروں گا اور وی آئی پی کلاس کے مکان بناؤں گا، وی آئی پی کلاس کی جناب والا کپڑے جوتے پہننے کی کوشش کروں گا، آمدن تھوڑی ہے، پھر میں جھوٹ بھی بولوں گا، پھر میں بھائیوں کو بھی دھوکہ دوں گا، پھر میں دوستوں کو بھی ٹھگی لگاؤں گا، پھر ایک دکان سے سودا لیا، پھر وہاں کے پیسے باقی رکھے، پھر دوسری کے بعد، پھر تیسری کے بعد، پھر چوتھے کے بعد، جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی تو ہم لوگوں کے بے تحاشا مقروض ہو چکے۔ اپنے دل کو سمجھاؤ میرے بھائیوں، ہمارے بس میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے بس میں حلال قدم اٹھانا ہے، اللہ نے برکتیں دینی ہے، جتنی دے دے الحمدللہ۔ اس لیے روزوں کا مزہ اس وقت ہے جب گھر کے اندر آمدنی حلال ہے۔ پھر دیکھو انشاءاللہ اس مہینے کی برکات کس طرح ہمارے جسم کی طرف بڑھتی ہیں، آتی ہیں، اور کتنا ہمیں سکون ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی آمدنی حلال کی کرو۔ یہاں تک ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر تمہیں فی الحال کوئی چانس نہیں ہے، فرمایا کہ پھر کسی سے قرض لے لو، اس قرض کے ساتھ اپنی افطاری اور سحری کا سامان لے لو، اور پھر حلال کی نیت کر لو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ فرمایا کہ جب چاند نظر آئے نا رمضان المبارک کا، یہ یا تو جمعے کو آئے گا یا جمعرات کو آئے گا، جو آنے والی جمعرات ہے اس کو آ جائے گا یا جمعے کو آ جائے گا، مغرب کے بعد جب اعلان ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا، 2 نفل پڑھ لو، اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کہ اللہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میری نصیبوں میں رزق حلال لکھ دو، مجھے رزق حلال دے دے، اتنا دے دے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور رزق حرام کی طرف قدم نہ اٹھانا پڑے۔ یہ 2 خطبے ہوتے ہیں نا ہمارے، ان کے درمیان میں ایک دعا کیا کرو۔ یہ 2 خطبوں کے درمیان جب پہلا خطبہ میں پڑھتا ہوں، پڑھنے کے بعد پھر جب بیٹھتا ہوں نا، وہ جو تھوڑے سے سیکنڈ ہوتے ہیں، فرمایا کہ جو ان سیکنڈوں میں اللہ سے مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ ان 2 سیکنڈ 10 یا 20 یا 25 سیکنڈ جو آدھا منٹ ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ جو مانگ سکو، اے اللہ میرے بچوں کی حفاظت فرما، میرے مرے ہوئے ماں باپ کو جنت میں داخلہ فرما۔ میرے سب سے جو بہترین دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، سونی دنیا دے دے، سونی آخرت دے۔ سونی دنیا میں سکون والی زندگی ہے بھائیو، سکون والی اطمینان والی زندگی۔ جب اللہ تمہاری زندگی میں ہے وہ تمہاری زندگی سونی سونی۔ اربوں روپے ہے، تم نماز نہیں پڑھتے، تم روزہ نہیں رکھتے، تم زکوٰۃ نہیں دیتے، تم حج نہیں کر سکتے، تم عمرہ نہیں کر سکتے، تم کسی کی کام نہیں آ سکتے۔ فرمایا کہ اللہ وہ سونی زندگی نہیں ہے۔ چند ہزار روپے تمہارے پاس ہیں لیکن اللہ کے ساتھ رابطہ پورا ہے، خوشی آئے پھر بھی الحمدللہ، غمی آئے پھر بھی الحمدللہ۔ یہ ہے خوبصورت زندگی، یہ ہے زبردست زندگی جس کو میرے نبی نے پسند کی۔ اس لیے بھائیو فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پورا سال اللہ اپنے ہاتھوں سے جنت کو سجاتے ہیں، پورا سال۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہاں ہمارے علاقے کا کوئی بڑا مالدار آدمی مکان بنائے یا ہمیں دعوت پہ بلائے تو ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ وی آئی پی کلاس کا مکان ہوگا، اینٹیں لگی ہوں گی، یا شادی ہو اس کے بیٹے کی، مچھلی بھی ہوگی، بکرے ہوں گے، یعنی بہت مالدار، یہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی ہمارا ایک آئیڈیا ہوتا ہے اور باتیں ہم سنتے بھی، ہم بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں۔ اور تگڑے آدمی کی شادی آج بڑا مزیدار پروگرام ہوا، پھر وہاں جا کر بھلے 3 گھنٹے بیٹھنا پڑے، پسینہ نہیں آئے گا، ہاں بیٹھے ہیں آرام نہ، کوئی نہیں، 4 بجے روٹی 1 بجے چلے گا، بلکہ بات ساتھی 2 دن مال نہیں پڑے، ٹھیک ہو گئے، انتظار ہو رہا ہے
کوئی گھڑی وال نہیں دیکھ رہا، کوئی کچھ نہیں۔ ہوں جمعے سے ماشاءاللہ ہر چیز نوٹ ہوتی ساری، منٹ 2.5 منٹ کی دعا ہو گئی جی، ہوں 3 منٹ کا خطبہ ہو گیا جی، ہوں 1.5 منٹ کا ہو گیا جی، منٹوں کے حساب نے مجھے پتہ لگتا ہے سارا نقشہ واجد نہیں دوست، یعنی 30 سیکنڈ ہمارے نوٹ ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں خیر ہمیں بھی ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے اور پڑھنے کی پوری کوشش کریں، انشاءاللہ کریں گے بھی۔ لیکن بھائیوں اپنے وقت کو قیمتی بناؤ، اور روزے دار کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، پورا سال مکان سجائے گا۔ اب بتائیں جو پوری دنیا کا مالک ہے اس کے لیے مکان کیسا ہوگا، بنانے والا کیسا بنائے گا؟ پھر فرمایا کہ اس مکان کے اندر بہترین حور ہوگی، وہ حور کہے گی کہ اللہ میری کس سے شادی؟ اللہ فرمائیں گے یہ رمضان کی قدر کرے گا میں اس آدمی کا تجھ سے نکاح کروں گا۔ وہ حور ہوگی جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس مہینے کی قدر کرو، ایک ترتیب بناؤ، دکان میں بیٹھ کر بھی سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کرتے رہو، روزے رکھو، ماشاءاللہ ٹھنڈا موسم آ گیا، بہترین موسم، کاروبار بھی کرو، روزہ بھی رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، نیت کرو جتنے یہاں ساتھی بیٹھے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ اس مہینے میں کم سے کم ایک قرآن پورا کرنا ہے۔ اور اگر اللہ موقع دے تراویح پڑھو، تراویح وہاں پڑھنے کی کوشش کرنا جہاں قرآن صحیح پڑھا جاتا، ہاں 20 منٹ والی تراویح سے بچنا، یہ ادھے گھنٹے ہی فارغ، ادھے گھنٹے ہی 20 تراویحاں، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنا، پھر سوا سپارہ پڑھنا، عقل تو باہر ہو جاتی ہے، نہ رکوع سردہ، نہ سجدہ سردہ، تو نہ کوئی مزیدار تلاوت۔ اس لیے ایسی چلو صورتوں کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، کم سے کم وہاں جا کر پڑھو جہاں سکون کے ساتھ تراویحاں پڑھی جاتی ہوں۔ ایک سجدے پہ ہزاروں نیکیاں ہیں، اور جو آدمی یعنی تراویحاں پوریاں پڑھ کے جائے گا کتنی نیکیاں، ایک نفل فرض کے برابر، اور فرض جو ہوگا 70 جناب والا فرضوں کے برابر ہوگا۔ اور فرمایا کہ اللہ خود اجر دے گے اس مہینے کے، تو اس لیے دعا شروع کرو، ہر نماز کے بعد دعا کیا کرو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اتنی زندگی دے، اتنی ہمت دے، اتنی طاقت دے کہ ہم اس مہینے کے اندر روزہ بھی رکھ سکیں، تلاوت قرآن بھی کر سکیں، پڑھ بھی سکیں، سن بھی سکیں۔ تم نے میرے لیے دعائیں کرنی ہیں، ہم نے تمہارے لیے دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ خصوصاً سارے ساتھیوں سے یہ گزارش بھی ہے میری کہ یہ 27 سالوں کے بعد میری زندگی میں پہلا رمضان ایسا ہے کہ مجھے تقریباً کافی لوگوں نے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ قرآن نہ سنیں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ میرا گلا صحیح کرے، میرے گلے کے اندر یہ غدودیں بنی ہوئی ہیں اللہ وہ ختم کر دے، اور میں قرآن سناؤں۔ میں روزانہ کوشش کر رہا ہوں، تقریباً 2 مہینے ہو گئے میری یہ کوشش چل رہی ہے، خصوصاً آپ کے لیے، صرف اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے صرف اور صرف میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے گلے کو صحیح کرے اور میں تراویحوں میں قرآن سنانے والا بن جاؤں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔